بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ خواتین معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ گلگت بلتستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ کیا خواتین کو ان کے جائز حقوق دیے جا رہے ہیں؟ کیا خواتین کو فیصلہ سازی میں شامل کیا جا رہا ہے؟ کیا خواتین کو جائیداد میں حصہ مل رہا ہے؟ یہ بہت اہم اور بنیادی نوعیت کے سوالات ہیں، اور ان سوالات کو لے کر آج ہم بڑھیں گے ہمارے مہمان کی جانب۔ اور ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ بلتستان کے مشہور مذہبی اسکالر مولانا محمد محسن علی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان سے ہم ان موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا۔ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اسلام مکمل دین ہے یقیناً، اور اسلام نے خواتین کے کون سے حقوق متعین کیے ہیں، اور اسلامی قوانین کے مطابق جو عورت کے متعین کردہ حقوق ہیں کیا وہ ادا ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اولاً تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع بخشا، اور جو سوال آپ نے میرے سامنے رکھے ہیں اس سوال کے حوالے سے اسلام نے باقاعدہ، باضابطہ اور مکمل طور پر خواتین کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ ان مقرر کردہ حقوق میں تعلیم ہے، تربیت ہے، وراثت ہے، دیت ہے۔ یہ بہت ہی اہمیت کے حامل چند ایک حقوق ہیں۔ سوال کا جو دوسرا حصہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اس وقت ان حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہے، تو جو منہاج قرآن و سنہ، جو قرآن و سنت نے ان کے حقوق متعین کیے ہیں، اس کی ادائیگی میں بڑی کوتاہی ہے۔ اچھا قبلہ فرمائیے گا، ملکی آئین اور ملکی قانون میں خواتین کے کون سے حقوق متعین کیے گئے ہیں، اور کیا ان کو وہ حقوق مل رہے ہیں، اور اگر نہیں مل رہے تو اس راہ میں کون سی رکاوٹیں حائل ہیں؟ ملک کے قوانین میں بھی حقوق متعین ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے پارلیمنٹ میں جو خواتین کا حصہ ہے، ملازمت میں جو خواتین کا حصہ ہے، اور اسی کے ساتھ تعلیم و تربیتی اداروں میں جو خواتین کے داخلے کے حوالے سے جو کوٹے مقرر ہیں، وہ تمام اپنی جگہ پر بالکل ہی محفوظ ہیں اور مقرر ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ ان کی ادائیگی کے حوالے سے اور ان کے حقوق کے نفاذ کے حوالے سے یہاں پر مشکلات ہیں، جو بہت حد تک معاشرتی، سیاسی، سماجی نوعیت کے ہیں۔ اگر ہم ان نوعیتوں میں اس مسئلے کے حل نکال دیں اور من حیث القوم ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، تو اس صورت میں خواتین کو اپنے جملہ حقوق مل سکتے ہیں۔ ان رکاوٹوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جو میں سمجھتا ہوں وہ تصوراتی ہے، تخیل کا ہے، کہ ہم قرآن کے پیغام کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے یہاں مفادات کا ہے، کہ ہر انسان اپنا مفاد خیال کرتا ہے، سوچتا ہے، اور اسی کے تحت وہ فیصلہ کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم وراثت کی بات کرتے ہیں تو یہ قرآن کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ قانون وراثت متعین ہے، تعلیم ہے تو متعین ہے، طلب العلمی فریضۃ علی کل مسلمین، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو یہاں مطلقاً مسلم عورت ہو یا مسلم مرد، دونوں کو حقوق دیے گئے ہیں کہ دونوں اپنا حق لے سکتے ہیں تعلیم کا۔ اسی طرح جو ہے تحفظ ہے، اسی طرح جو ہے دنیا کے اندر کسب ہے۔ ان تمام چیزوں میں راہیں متعین ہیں، لیکن سماجی اور معاشرتی اعتبار سے ہم نے ان کو دو اصناف میں تقسیم کر کے ایک کو نازک کا اور ایک دوسرے کو مضبوط کا نام دیا ہے۔ ان تصورات کی میں سمجھتا ہوں تفہیم کی ضرورت ہے کہ ان کو بہتر طریقے سے سمجھیں اور ان پر قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، اور اس کے تحت جو ہے ہم فیصلے کریں، تو تب جا کے جو ہمارا معاشرہ جو بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے اور خواتین کو اپنے حقوق مل سکتا ہے۔ اچھا قبلہ فرمائیے گا کہ کیا خواتین اپنے فیصلوں میں خود مختار ہیں، اور کیا فیصلہ سازی کے عمل میں خواتین کو شامل کیا جاتا ہے؟ قرآن حکیم میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مطلب جو بھی تمہارے معاملات ہیں تم اپنے درمیان مشاورت کریں۔ مشاورت اسلام کا ایک اہم ترین قانون ہے، المستشار مؤتمن، جن سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ معتمن ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو ہے خواتین کو اگر ہم اپنے مشوروں میں شامل کریں تو کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، ہم ان کو مشورے میں شامل کر سکتے ہیں، فیصلہ سازی میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھار مستثنیات جو ہیں اسلام میں ہیں وہ اس محل کے حوالے سے ہیں، اس موقع کی مناسبت سے، لکل محل مقال،
جہاں محل ہوتا ہے اسی حساب سے وہاں مقال ہوتا ہے۔ اسلام ایک تغیر اور تبدل پسند مذہب کا نام ہے، یہ غیر لچکدار مذہب نہیں ہے، یہ منجمد مذہب نہیں ہے، ایک ضابطہ حیات ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا ہے تو اسی حساب سے، اور اس سے قبل کا جو دور تھا اسی حساب سے جو ہے ہر زمانے کے اعتبار سے، تو اسلام ہر زمانے کے لیے قابل عمل ایک نظام کا نام ہے۔ خواتین کے صحت کے مسائل بھی انتہائی پیچیدہ ہیں، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ خواتین کو صحت کے معاملے میں یکساں حقوق میسر نہیں ہیں۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ خواتین کو صحت کے حوالے سے کیا یکساں حقوق حاصل ہیں، اور کیا ان کو ان کے جائز حقوق ادا کیے جا رہے ہیں؟ اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی بڑی شکایات ہے کہ خواتین عموماً گھریلو تشدد کا شکار رہتی ہے یا گھر کی پریشانیاں ہیں جس کے باعث وہ ذہنی طور پر بھی بیمار رہتی ہے۔ ان کے علاج معالجے کے لیے جو سہولیات فراہم کی جاتی ہیں وہ ناکافی ہے۔ عموماً مرد کو ایک الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور جب عورت بیمار ہوتی ہے تو اسے الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ یقینی بات ہے، آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا۔ صحت کا جو معاملہ ہے، عورت کی صحت اوورال جو ہے نا، انسانی صحت کو جو ہے نا، یہ مسائل شریعت میں بڑی اہمیت حامل ہے کہ انسان کی صحت ٹھیک رہنی چاہیے۔ صحت جب ٹھیک ہوگی تب جا کے جو اسلام اس پر احکامات دیتے ہیں۔ کسی کی اگر عقل معوف ہو گئی ہے تو اسلام اس پر احکام لاگو نہیں کرتے۔ تو اسلام نے صحت خاتون کے حوالے سے جو سب سے بڑی خبر دی ہے، مطلب اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر خاتون کی صحت تولیدی نظام میں متاثر ہو سکتی ہے، اور اس کا معالج اس کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ اس تولیدی نظام میں توقف پیدا کریں، وقفہ کریں، تب جا کے جو ہے آپ کے لیے جو آپ کی صحت بہتر رہے گی، یہ ایک حق دیا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح جو مینٹلی یہاں پر خواتین کو گلگت بلتستان میں تو اس کی بہت کم مثالیں ہیں، اوورال پاکستان میں ہے، بر صغیر میں، دنیا بھر میں ہے، خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے، تضحیک کی جاتی ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے مختلف طریقے سے تکالیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی آواز یہاں پر بلند نہیں ہوتی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ایسا ہی کہا، حالانکہ اسلام نے ایسا نہیں کہا۔ اچھا مولانا صاحب بتائیے کہ خواتین کو یکساں تعلیم کے مواقع ملنا کیوں ضروری ہے، اور تعلیم کے ذریعے کیسے خواتین معاشرے میں اپنا ایک بہتر اور فعال کردار ادا کر سکتی ہیں؟ تعلیم ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے۔ جب انسان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں مرد عورت دونوں برابر ہے، تو اس حق کی ادائیگی میں جو تعلیمی ادارے وجود میں لائے جاتے ہیں اس میں بڑی کمی رہی ہے۔ مثلاً پرائمری سکول سے تعلیم کا آغاز کیا جاتا ہے، یہ پہلا ادارہ ہوتا ہے کہ جہاں جو ہے بچے داخلہ لے لیتے ہیں، تو اس وقت دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ جو تعلیمی ادارے جب بنائے جاتے تھے تو وہاں پر گرلز پرائمری سکول پہلے وجود میں آتا اور بوائز پرائمری سکول بعد میں وجود میں آتا، تو پورے معاشرے کے اندر جو ہے ایک یکسانیت آتی اور دونوں کو یکساں موقع ملتا۔ ہمارے ہم مخلوط ایجوکیشن کو جو ہے بہتر نہیں سمجھتے، اور نہیں سمجھنا بھی چاہیے، اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں، تو ان نقصانات کی وجہ سے والدین کتراتے ہیں۔ تو ابتداً بچوں کے لیے یکساں پرائمری ایجوکیشن نہ ہونے کے باعث بہت ساری خواتین جو ہیں تعلیم سے محروم رہیں۔ اب چونکہ ادارے جو ہیں الگ سے بھی وجود میں آ رہے ہیں، اور جن اداروں میں ایڈمیشن کے لیے مواقع ہیں وہاں پر خواتین کے لیے باقاعدہ کوٹا مقرر کیا جاتا ہے، تو بہت حد تک اس پہ کام ہوا ہے، لیکن کام کرنے کے لیے ابھی بھی بہت سا میدان پڑا ہوا ہے۔ خواتین کو یکساں تعلیمی نظام دینا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑی بات چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے بنائیں کہ جس میں خواتین اپنی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے تعلیم کے عمل کو جاری رکھ سکیں۔ اچھا قبلہ، اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ بنیادی اور ابتدائی تعلیم میں خواتین کا کردار کیا ہے، اور اس کردار کے معاشرے پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو انسان کا جو پہلا مدرسہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گود سے گور تک۔ تو گود کی جو تعلیم ہے، جب بچہ میدان میں دنیا میں آتا ہے تو آغوش مادر میں وہ پنپنا شروع کر لیتا ہے۔ جیسے وہ دنیا کے اندر آنکھ کھولتا ہے تو اس کی پہلی نظر اس کی ماں پر پڑتی ہے، پہلی صدا، پہلی آواز وہ ماں کی سنتی ہے، اور پہلی تکبیر اللہ اکبر اذان دینا ہے تو وہاں پر جو آواز آتی ہے وہ ماں کی صحبت کے اثر میں وہ اذان کی آواز سن لیتا ہے۔ تو ابتدائی تعلیم ماں کے حوالے سے
اور ماں اگر ان پڑھ رہے تو یقینی بات ہے بچہ ان پڑھ رہے گا. ہمارے پاس جو نقائص ہیں، کمی ہیں، وہ یہی ہیں کہ ہم نے تعلیم پر تو بڑی توجہ دی لیکن ماں ان پڑھ رہ گئی، نتیجتاً ہمارا بچہ ان پڑھ رہ گیا. اگر وہ پڑھا لکھا بھی بنا تو بعد میں جا کے معلوم ہوا کہ اس کے اندر تربیت کی کمی رہی. تو تربیت کا جو عمل ہے اس کا آغاز ماں کی گود اور آغوش سے ہے. تو اس کے حوالے سے جو ہے ابتدائی تعلیم ناقص ہونے کی بنا پر معاشرے کے اندر جو ہیں بہت سارے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں اور فساد پیدا ہوتے ہیں. تو ابتدائی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ماں کی تعلیم پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. وہ کسی کا مشہور مقولہ بھی ہے کہ مرد کی اور تعلیم جو ہے وہ فرد کی تعلیم ہے، خاتون کی تعلیم خاندان کی تعلیم ہے. جتنا مضبوط خاندان ہوگا اتنا مضبوط خانہ ہوگا. جب خانہ مضبوط ہوگا تو خانہ مضبوط ہونے کا جو کریڈٹ ہے وہ تمام خانم پہ ہوگا کہ خانم نے اس خانے کو بہتر بنایا. تو گھر کے اندر جو خانم ہے، جو ماں ہے، جو خاتون ہے، اس کا لکھا پڑھا ہونا بہتر ہی نہیں بلکہ یہ ضروری ہے. ہمیں اس سلسلے میں بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ملک کے خدادات میں اب بھی جو ہیں لٹریسی ریٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی کم ہے، اور پھر خواتین کا حصہ جو اس میں اس سے بھی کم ہے. ملک کے خدادات کے 75ویں جو ہیں یوم آزادی منانے جا رہے ہیں لیکن ملک کے اندر خواندگی کی شرح اب بھی جو ہیں 75% نہیں ہے. 63 سے زیادہ ہماری شرح خواندگی نہیں بڑھتی. پھر خواتین کے حوالے سے بمشکل جو ہیں 36-37، چونکہ یہ فیکٹ فگر ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، بہت کم خواتین لکھی پڑھی ہیں. نتیجتاً ہمارے معاشرے کے اندر جو ہیں اچھے تربیت یافتہ لوگ نہیں پیدا ہوتے. اگر خاتون ہی بہتر تعلیم یافتہ ہو تو پھر اس صورت میں ان خاتون کے آغوش میں پلنے والوں کا نام حسین بن جاتا ہے، حسن بن جاتا ہے، قاسم بن جاتا ہے، ٹیپو سلطان بن جاتا ہے، فارابی بن جاتا ہے، ابن سینا بن جاتا ہے، یہ بہت سارے نام، اقبال بن جاتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا نام بن جاتا ہے. تو یہ خواتین کا کردار ہے جنہوں نے ابتدائی تعلیم کے ذریعے سے جو ہے اپنی بچوں کی تربیت کی ہے. اچھا قبلہ، کم عمری کی شادی، جنسی تشدد، جنسی ہراسگی، یہ ایسے معاملات ہیں جن پر آج کل بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے اور اس حوالے سے صورتحال بھی بڑی نازک ہے. اس حوالے سے کیا احکامات ہیں اور ان معاملات کے تدارک کے لیے کس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ابتدائی شادی میں بھی وہی میں نے آپ سے عرض کیا شروع میں ہی مفادات کار فرما ہیں کہ جو ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس پر جو ہے قابض ہونا ہے. اور پھر اس میں بھی جو ہے اسلام کو نہ سمجھنے کے اسباب بھی موجود ہیں. فقہاء کرام نے جو ہے مکروہ شادی اور غیر مکروہ شادی، مرضی کی شادی اور غیر مرضی کی شادی، یعنی کہ جس شادی پہ اللہ راضی ہو، قرآن و سنت کی اتباع ہو، وہ شادی مرضی کی نکاح کہلاتا ہے. جس پہ اللہ رسول کا حکم جو ہے نہیں ہے، خود سے شادیاں کی ہے، تو وہ مکروہ سے نکاح یا مکروہ شادی خیال کیا جاتا ہے. تو اس میں جو علم سے روکنے والے نکاح کو جو فقہاء نے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ شادی مکروہ ہے، ناپسندیدہ شادی ہے. ہم بہت ابتدائی عمر میں شادی کر کے اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہتے ہیں. یقیناً شادی کے اوقات جب آتے ہیں، عمریں آتی ہیں تو شادی کرانی چاہیے، لیکن تعلیم سے محروم رکھنے والی شادیاں جو ہیں وہ دین اسلام کے نزدیک جو ہے ایک مکروہ عمل ہے. اب اس کو روکنے کے لیے ہمیں قانون سازی کرنی ہوگی، دیکھنا ہوگا، فقہا کو بیٹھنے ہوں گے، اجتہاد کرنے ہوں گے. پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، اس کونسل میں اسکالرس موجود ہیں. ان تمام علماء اور مفتیان کو بیٹھنا چاہیے کہ اس میں قانون سازی کرتے ہوئے مملکت خدادات کے آئین کے اندر تبدیلی لائیں اور بہت ارلی جو میریج سے جو بگاڑ پیدا ہو ان کو روکنے کی کوشش کریں. اور اس ضمن میں جہاں تک سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے حوالے سے ہماری اسمبلی، ہمارے علاقہ بہت ہی محدود ہے. ہم بہت آسان طریقے سے اس پر کام کر سکتے ہیں اور اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے. اس میں جو ہے فقہا کی آراء کو یکجا کر کے قانون سازی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں اس چیز سے روک سکتے ہیں. اور ہماری خواتین پڑھے گی، آگے بڑھے گی. جیسے جیسے خواتین آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ اچھے نتائج آئیں گے. ویسے بھی خواتین کو جب موقع ملتا ہے، اس سال جو فیڈرل بورڈ کا بھی حال ہی میں جو نتیجہ آیا ہے اس میں ساری سبقتیں جو ہیں وہ طالبات نے اٹھائی ہیں، تو مواقع ملنے پر وہ بہت آگے بڑھ سکتی ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ صنف نازک نہیں ہے، اس صنف پر مردوں کا صنف جو ہے نا وہ موقوف ہے. اگر عورتوں
کو فوقیت حاصل ہے تو مردوں کو فضیلت حاصل ہے، اگر عورت کو فوقیت حاصل نہیں تو مرد کو فضیلت حاصل نہیں۔ الرجال قوامون علی النساء کا جامع مفہوم تو یہی ہے۔ اچھا، کچھ شعبے صرف مردوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ خواتین کن کن شعبوں کا انتخاب کر سکتی ہیں، کون کون سے شعبے ہیں جہاں خواتین کو جانا چاہیے، اور کیا خواتین شعبے کے انتخاب میں خود مختار ہے، کیا وہ اپنی مرضی سے شعبے کا انتخاب کر سکتی ہیں؟ عمومی طور پر جو ہے کسب حلال الکاسب حبیب اللہ، جو کسب کرتا ہے کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو اس میں مرد عورت دونوں کسب کرتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ مرد کا جو کسب ہے اس کی کمائی ہے وہ گنتی میں آتی ہے، شمار ہوتا ہے، اور عورت کا جو کسب ہے اس کی کمائی ہے، اس کی جو مزدوری ہے وہ شمار میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاتون کے کام کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ تصوراتی اور فکری مغالطے ہیں۔ مثلاً آپ کا بھی گھر ہے، میرا بھی گھر ہے، گرانہ ہے، اس گرانے کے اندر خاتون رہتی ہیں، میں دیکھتا ہوں تو میرے گھر کے اندر سب سے زیادہ کام خاتون خانہ کر رہی ہے، لیکن اس کے کام کو ویلٹیج دینا، اس کے قدر و منزلت کرنا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ کام کرنے والے کو کام کی جو ہے نا کریڈٹ جانا چاہیے، جو کام نہیں کرتے ہیں۔ تو پیشوں کے اعتبار سے متعدد پیشے ہمارے ہاں رائج ہیں۔ میں سمجھتا ہوں عورت اپنے عورت پن کو زندہ رکھتے ہوئے تمام پیشوں میں وہ آگے بڑھ کر مسابقت کے عمل میں کام کر سکتی ہیں، لیکن عفت و حیا اور ایمان یہ ہمیشہ ان کے پاس مقدم رہنا چاہیے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ حجاب کا یا پردے کا جو نظام ہے، ہم نے صرف اس کو عورت کے ساتھ مخصوص کیا ہے، تحفظ کا عمل ہے، حفاظت ایمان کا معاملہ ہے، تو اس میں بھی ہم نے صرف عورت کو جو ہے موضوع بنایا ہے۔ نہیں، مرد عورت دونوں پر جو ہے اسلام کے پردے کا اور حجاب کا حکم ہے۔ ہمیں بھی کسی نامحرم پر نظر نہیں اٹھانی چاہیے، عورت کو بھی کسی نامحرم پر نظر نہیں اٹھانی چاہیے۔ قرآن حکیم میں سورۃ النور میں یہ آیتیں موجود ہیں، مومن کے لیے بھی ہے، مومنات کے لیے بھی ہے۔ تو یہاں پر جو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیشوں کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے اب ان کے کام کی ویلیڈیٹی کو جو ہے بڑھانے کی ضرورت ہے، وہ کس طرح نوعیت کے کام کریں۔ اور گھر کے اندر بھی یہاں تو عجب معاملہ ہے، خیر گلگت بلتستان کے حوالے سے تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن تھرو آؤٹ پاکستان پر ہم نظر دہراتے ہیں تو گھر میں بھی تحفظ نہیں، باہر بھی تحفظ نہیں۔ یونیورسٹیز میں جب بچیاں جاتی ہیں تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں؟ روزگار پہ خاتون یا بیٹی نکلتی ہے تو ادھر گھر میں جو ہے والدین۔ تحفظ کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، کڑے سے کڑا جو ہے نا ان کے لیے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، جو خواتین کے عزت، ان کے عفت اور ان پر جو ہے اگر کسی قسم کی نازیبہ حرکت کر لیتے ہیں تو ان کو جو ہے قانون دبوچ لیں، کوئی ہمت نہ کریں کہ جو ہے ان کو کام سے، پیشے سے روکیں۔ تو پیشہ کا بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے، تعلیم کا شعبہ ہے، وکالت کا شعبہ ہے، تدریس کا شعبہ ہے، میڈیکل کا شعبہ ہے، انجینئرنگ کا، جو اس وقت ہمارے پاس موجود شعبے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات میں بھی اور بعد ازاں صحابہ کرام کے دور میں بھی، ائمہ کرام کے ایام میں بھی ہم عورتوں کی زندگی کو پڑھتے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہجرت فرمائی، مدینے چلی گئی، گھر سنبھالا، کام کیا، محنت کی، آٹا گونتی، پانی لاتی، بیٹوں کو پڑھاتے، حسنین کریمین کی تربیت فرماتے، چھالے پڑتے ہاتھوں میں اور سویاں ہاتھ میں لے کر جو ہیں کپڑے سیتی، متعدد کام جو ہیں۔ اس لیے اقبال نے جو شعر کہا نا کہ مادراں را اسوائے کامل بطول، اگر کسی نے ماں بننا ہے تو اس کے لیے ایک سیرت ہے۔ ہم تو بڑے خوش قسمت لوگ کہ ہمارے پاس اسلام کا ایک نظام موجود ہے، اس نظام کے اندر بہت سارے ابواب موجود ہیں، ان ابواب میں بہت سارے پہلو موجود ہیں، سیرت کے بڑے اسباق موجود ہیں۔ سیرت زہرا، سیرت زینب، جناب سیدہ کائنات نے ہجرت فرمائی، سفر کیا، دمشق گئی، ابن زیاد کے دربار میں نکلی، خطاب کیا، تقریریں کی، جھاڑ پلائی، انکار کی جرت پیدا کی اپنے اندر کہ میں نہیں مانتی، میں نہیں مانتی، ظلم کے سامنے کھڑی۔ تو یہ ہر عورت کے لیے، ہر بیٹی کے لیے، ہر ماں کے لیے ایک پیغام ہے، ان پیغام کو لے لیں، پیشے انتخاب کر سکتے ہیں۔ اچھا قبلہ، آپ نے اپنی گفتگو میں جائیداد کے حصے کے حوالے سے بار بار گفتگو کی۔ گلگت بلتستان، بالخصوص بلتستان کے تناظر میں فرمائیے گا کہ کیا خواتین کو جائیداد میں ان کا حصہ مل رہا ہے، اور اگر نہیں مل رہا تو اس کی وجوہات کیا ہے، اور اسلامی احکامات کی روشنی میں بتائیے گا کہ جائیداد میں حصہ نہ دینا کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔
اصل میں عرض یوں ہے، میں آپ قرآن حکیم کی آیت سنانا چاہ رہا تھا لیکن شاید وقت ملے یا نہ ملے. جو وراثت کا جو عمل ہے یہ ایک مسلمہ اصول ہے. تمام فقہا اور تمام اسلام کے اندر اس کے لیے حصے مقرر ہیں کہ عورت خاتون کا حصہ نصف ہے اور مرد کا حصہ کل ہے. مطلب دو حصوں میں سے جو ہیں، جو للذکر مثل حظ الانثیین کے طور پر جو ہے نا، وہ آپ کے لیے قرآنی اصول آپ کے پاس موجود ہے. تو نصف حصہ جو عورت کے لیے جو ہے مقرر ہے وہ وراثت ہے. اب وراثت قانون اسلام ہے. اس وراثت کی ادائیگی کے لیے ہمیں قانون سازی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. میں اپنی ذات پر قانون کو نافذ کریں، آپ اپنی ذات پر قانون کو نافذ کریں. ابدا بنفسک. لیکن گلگت بلتستان میں اس پر قانون سازی کی باتیں چلی تھی لیکن ابھی تک قانون سازی نہیں ہو گئی. تو یہاں پر محرومیت جو خواتین محسوس کرتی ہیں وہ یہی ہیں کہ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت یہاں پر وہ حق ہم نے خواتین کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو نہیں دیا. نتیجتاً انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارا حق دبایا ہوا ہے تو اپنے آپ کو وہ محروم سمجھتی ہیں. ہمیں ان کی محرومیت سے نکالنی چاہیے اور شروع کر دینا چاہیے. اگر آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے تو اس کے لیے جو ہے وراثت میں جو حصہ مقرر ہے وہ دے دیں، ماں کا حصہ دے دیں. اگر خاوند فوت ہو گئے ہیں تو بیوی کا حصہ مقرر ہے. اگر بیٹا فوت ہو گیا ہے تو ماں کا حصہ مقرر ہے. تو جو مقررات ہیں ان مقرر کردہ اصولوں کے تحت ہمیں قانون وراثت کو عملاً لاگو کرنا چاہیے. اس میں یہ نہیں دینا چاہیے کہ معاشرے کے اندر یہ رواج نہیں ہے تو ہمیں نہیں دینا. نہیں، اس رواج کو توڑنا چاہیے. کہتے ہیں کہ مصیبتیں بڑھتی ہیں 3 چیزوں سے. ایک تو ہیں عرفا کا، صوفیہ کرام کا قول ہے. ایک ہے طبیعت کا مریض، کہ میں طبیعت کا مریض ہوں، کہ میری طبیعت نہیں چاہتی کہ میں اپنی بہن کو حصہ دے دوں. دوسری چیز جو ہے وہ عادت کی ملازمت. آپ کی عادت بنی ہوئی ہے کہ میرا معاشرہ ہے، اسکردو کا معاشرہ ہے، بلتستان کا معاشرہ ہے، میرے معاشرے میں کوئی جو ہے اپنی بیٹی کا حق نہیں دیتا تو میں کیوں دوں. یہ کوئی جواب نہیں ہے، نہ استدلال ہے. یہ صرف اور صرف اپنی کمی، کوتاہی اور اپنے عیب کو چھپانے کے لیے ایک چھوٹا سا پردہ ہے. میرے خیال میں جو ہے ہمیں ان رواج کو توڑنا چاہیے اور اس میں مردوں کو پہل کرنا چاہیے کہ بجائے کہ وہ مطالبات کریں. جب وہ مطالبات کرتی ہیں تو پھر اس صورت میں جو ہے ہمارے مظالم دنیا کے سامنے آ جائیں گے. یہی خوبصورتی ہے، حسن ہے اسلام میں کہ عورت کا جو حق ہے وہ ان کو دیا جائے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو طبقہ نسواں کو جو حقوق ملے ہیں ان حقوق میں سب سے بڑا حق وہ وراثت کا حق ہے، تعلیم کا حق ہے، تربیت کا حق ہے، علم کا حق ہے. تو وراثت کا جو حق ہے ہمیں ضرور منتقل کر دینا چاہیے. اور جب آپ منتقل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کی دولت میں بڑی برکت پیدا کرے گا. آپ کے اندر کمی نہیں آئے گی کیونکہ آپ نے اللہ کے حکم کو مانا ہے. عموماً ہم گھروں میں، جائیداد میں، املاک میں، کاروبار میں، بیلنس میں دیکھتے ہیں کہ میں بیٹے کے لیے رکھوں. آپ بیٹے کے لیے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کو یہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ بیٹی کا حق مار کر جو ہے بیٹے کے لیے دے دیں، جبکہ آپ کہ ہاں جب بیٹی پیدا ہو گئی تو آپ نے اس کو رحمت سمجھا تھا، بیٹا پیدا ہو گیا تو آپ نے اس کو نعمت سمجھا تھا. آپ نعمت کو پا کر رحمت سے اپنے آپ کو جو محروم رکھو گے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو رحمت اگر قرار دی ہے تو اس رحمت کے حصول کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ وراثت میں ان کا جو حصہ مقرر ہے وہ ان کو ادا کریں. اچھا قبلہ بتائیے گا، گلگت بلتستان میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ کیا ہے اور اس کے تدارک کے لیے مذہبی اسکالرز اپنا کس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ سے جو ہیں گلگت بلتستان پوری دنیا کے مقابلے میں کو بہت کم واقعات ہو رہے ہیں، لیکن چند ایک سالوں سے اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. بلکہ میرے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ خودکشی کے رجحانات صرف عورتوں میں نہیں بلکہ مردوں میں، جوانوں میں بھی بڑھ رہے ہیں. بہت سارے علاقوں میں نوجوان دریا کود رہے ہیں، پلوں سے آگے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس میں جب ہم تناسب نکالتے ہیں تو نسبتاً جو ہے مردوں کے مقابلے میں عورت زیادہ تر خودکشی کر لیتی ہے. اس میں چاہت کا، تعلق کا اور اپنی پسند کی شادی کا، یہ سارے جو ہیں عوامل اس میں کار فرما ہیں. اسلامی نظام میں عورت کو بالغ ہونے کے بعد، اس کی بلوغت کے بعد اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے. لیکن یہاں پر اس بات کو یاد رکھنا چاہیے میری بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ ہم عشق کے نام پر فسق پھیلا رہے ہیں یا پردہ نکاح میں جا کر آپ اپنی عزت، ایمان اور اپنی عفت اور پاک دامنی کو بچا رہے ہیں.
اگر آپ اپنی پاک دامنی کو بچا کر عورت پن کا مظاہرہ کرنے کے لیے کسی کے نکاح میں جانا چاہتی ہیں تو والدین کو نہیں روکنا چاہیے. جو نکاح ہے اس میں والمہر علی ما تراضیا کہ دونوں کی رضامندی پر جو مہر مقرر ہوتا ہے تب جا کے وہ نکاح مکمل ہو جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ رجل فاسق لیس کفوا بالصالحۃ. یہاں پر جو ہیں فقہاء نے کہ جو نسبت فسق کی ہے وہ مرد کے ساتھ کی ہے، صالحیت کی جو نسبت ہے وہ عورت کے ساتھ کی ہے. تو عورت جو ہے نا زیادہ صالح ہو سکتی ہے، تو عورت کی صالحیت کو ہمیں قائم رکھنا ہوگا اور ان کو وہ اختیار دیا جانا چاہیے تاکہ یہ چیزیں بار بار جو ہے نہ دہرائیں. اور تعلیم و تربیت کے معاملے میں بھی ان کا خیال کیا جانا چاہیے. اس کا ایک حصہ رہ گیا سوال. کون سا؟ اس میں مذہبی اسکالرس کا. ہاں، مذہبی اسکالرس کا کیا جی رول اس میں؟ جی، اگلے سوال کا جو حصہ تھا وہ میرے ذہن سے محو ہو رہا تھا. مذہبی اسکالر کی تو بڑی ذمہ داریاں ہیں، چونکہ ملک میں ہمارے رواج کے اندر یا ہماری ثقافت میں علماء کا، فضلاء کا، مشائخ کا، مفتیان دین متین کا ایک بہت بڑا کردار ہے. یہ پیشے بہت ہی مستحکم پیشے ہیں، ان پر بہت زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. نکاح کے عمل میں جو ہیں دیانتداری اور دینداری جو ایک بنیاد ہے اس بنیاد پر بات کرنی چاہیے. ہم یہاں پر جو ہے مال، دولت، ملازمت، تعلیم کو بنیاد بنا کر شادیاں کرانے، نکاح کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بجائے جو اسلام کا حکم ہے تو یہ علماء کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس ضمن میں جو ہیں تقریبات کریں. بہت شکریہ قبلہ، آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا. یقیناً آپ کی گفتگو جو ہے بہت مفید ہے اور مستقبل قریب میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ بھی ہم سیشنز کریں گے. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے، خواتین کو درپیش مسائل کے حوالے سے بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد علی انجم اور ڈائریکٹر نیوز ذیشان مہدی کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.